سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ اس کے پہلے کے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں جو سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ یاسین کا نام تورات میں معمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے اور اس سے دنیا اور آخرت کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور آخرت کی ہول دور ہوتی ہے۔ اس سورہ کا نام رافعہ حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر وہ مر گیا تو وہ شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے اور جو ایسے آدمی پر پڑھے جو ناز میں ہو یعنی جس کا دم نکل رہا ہو تو اس پر ناز میں آسانی ہو جاتی ہے اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچہ ہونے والا ہو تو اس کے لیے بچہ پیدا ہونے میں سہولت ہوتی ہے۔ مقری کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھیں تو وہ خوف رہتا جاتا ہے اور نکلتا جاتا ہے۔ سورہ یاسین مکی ہے اور اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ یاسین کے معنی۔ سورہ یاسین قسم ہے قرآن پاک کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔ سیدھے راستے پر غالب مہربان نے نازل کیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا خبردار نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو۔ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُل رہے ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے۔ تم تو صرف ان شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے، سو ان کو مغفرت اور بڑے ثواب کی خوشخبری سنا دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو لکھ لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ قرآن پاک میں لکھ رکھا ہے۔ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے طاقت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے کہ تم نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی اور خدا کے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف آئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔ وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں، اگر تم مانو گے نہیں تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے خدا دینے والا عذاب پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اسی لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے آگے نکل گئے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو،
ایسے کہ جو تم سے بدلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکے۔ تب تو میں گمراہی میں مبتلا ہو گیا اور تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں۔ سو وہ میری بات سن رکھو۔ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو خبر ہو کہ میرے خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگاڑ تھی آگ کی، سو اس سے ناگواہ اچانک بجھ کر رہ گئے۔ بندوں پر افسوس ہے کہ اس کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے مذاق کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا؟ اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں اذان اگایا اور اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں اگایا۔ پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی، پیڑ پودے کی، خدا ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں، سب کے جوڑے بنائے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ خدا غالب دانے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کی بھی اس میں منزلیں مقرر ہیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جو پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں، پھر نہ تو ان کی کوئی فریاد سننے والا ہو اور نہ ان کو رہائی ملے، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہیں ان سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو روزی خدا نے تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں نے کہتے ہوئے کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تم تو کھلی غلطی میں ہو اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ تو ایک چنگاڑ کے انتظام میں ہے جو اس حل میں آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے یہ ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کتنے جگہ اٹھایا۔ یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس دن کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسے ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ جنت والے اس دن عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گی۔
وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہو موجود ہوگا۔ پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا اور گناہگاروں تم آج الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم میں سے کہہ دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس نے تم میں سے بہت ہی مخلوق کو گمراہ کیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی ہے، جو تم کفر کرتے رہے، اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو آؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان کے ہاتھ میں سے ہم بیان کر دیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ راستے کی دوڑ تو کہاں دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی شکلیں بدل دیں، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکے نہ پیچھے لوٹ سکے۔ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان پیغمبروں کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ وہ ان کو مناسب ہے۔ یہ تو صرف نصیحت اور صاف صاف قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے اپنے اور ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے، اور ان کے مالک ہیں، اور ان کو اس کے قابو میں کر دیا، تو کوئی تو اس میں سے ان کی سواری ہے، اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے خدا کے سوا معبود بنا دیا ہے کہ شاید ان کے مدد پہنچے۔ وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج ہی کر حاضر کیے جائیں گے، تو ان کی بات تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ ہڈیاں سڑ گل جائیں گی اور ان کے کون زندہ رہے گا۔ یہ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو۔ بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔